You're watching K News HD. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع کی مناسبت سے تقریم نسواں کے عنوان پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ سیمینار کے اختتام پر بلدیہ ہال سے ٹنکی چوک تک واک کا انعقاد بھی کیا گیا۔ واک میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ ہمارے حقوق اسلامی اصولوں کے مطابق پورے کیے جائیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محبوب چودھری سے۔ جی محبوب، بتائیے گا۔ ہوئے ٹینکی چوک میں اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو ہم یہاں اپنی بہنوں سے کچھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، آپ نے یہ واک کا انعقاد کیا، تو آپ ذرا ہمیں آگاہی فراہم کریں، اس واک کا مقصد کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آج کل شوشہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ ذرا گائیڈ کر دیجیے گا۔ دیکھیں، یہ ہمیشہ اسے ایک مسلمہ حقیقت رہی ہے کہ کسی بھی معاشرے کا حسن، وقار، اس کی تنظیم، اس کا استحکام، وہ ہمیشہ ہی سے ایک عورت کی لازوال قربانی ہوئی کا مرہون منت ہے۔ کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے، خاندان کے استحکام کے لیے عورت کو اس کے دائرے کے اندر اس کے حقوق دیے جائیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقوق کے محافظ ہیں، اور الحمدللہ ہم اس پہ مطمئن ہیں۔ صرف فرق اتنا سا ہے کہ کہیں پر حقوق میں کچھ کمی ہے، اس چیز کے ادراک کے لیے، صحیح مسائل کا ادراک کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے، اور اپنے اس مسائل کو تھوڑا اجاگر بھی ہم کریں گے تاکہ جو کمی ہے وہ دور کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ اس جو آپ بتا رہے ہیں کہ مرد و زن کی جو مساوات کے آج کل طوفان برپا ہو گیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کے دائرے مختلف بنائے ہیں، مرد اور عورت دونوں ہی کے، لیکن یورپ نے اگر عورت کو کچھ حقوق دیے ہیں تو اس کو عورت کی حیثیت میں نہیں دیے، بلکہ اس کو ایک مرد کی حیثیت میں، اس کو مرد بنا کر اس کو کچھ جو اضافی چیزیں اس کو دی گئی ہیں۔ تو ہم لوگ یہ جو مرد و زن کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ خود اگر یہ چیز کہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ایسی بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہیں جس کے لیے ہمارے کندھے اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے انہی حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے دیے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ الحمدللہ اس پر ہم مطمئن ہیں۔ ہمارا باپ ہمارا صاحبان ہے، ہمارا بھائی ہمارا نگہبان اور محافظ ہے، ہمارا شوہر ہمارا محافظ ہے۔ ہم اس چیز پر الحمدللہ مطمئن ہیں۔ آج صرف تقریم نسواں واک کا یہ تھا کہ عورت کی تکریم اور عورت کی عزت، اس کے وجود کی، اس کو عورت ہی کی حیثیت میں اس کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی السلام علیکم۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں تو یہی کہوں گی، مضبوط عورت، مضبوط خاندان اور مضبوط قوم، اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اسی طرح ایک مضبوط قوم بن کے ابھرے گا۔ جب عورت مضبوط ہوگی، خاندانی نظام مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس عورت مارچ کے حوالے سے جو ابھی نکالا جا رہا ہے لبرل آنٹیوں کی طرف سے اور ماروی سرمد کی طرف سے؟ تو آپ، میں چاہوں گا آپ پرزور مذمت کریں۔ ہماری مائیں بہنیں جو بھی اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جن کو اپنے شوہروں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے بیٹوں پر ناز ہے۔ بالکل، ہم آپ کے کہنے پہ پرزور مذمت نہیں کریں گے۔ ہم خود اس چیز کو جو ہے پرزور اس کو کنڈیمن کریں گے کہ ہم اپنے حقوق سے مطمئن ہیں۔ ہمارے خاوند ہمارے محافظ ہیں، وہ ہمیں باہر نہیں جانے دیتے، وہ ہمیں ملکاؤں کی طرح رکھتے ہیں۔ میرا بیٹا باہر ہے، وہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے، 18 گھنٹے کام کرتا ہے میری خوشی کے لیے، اپنی ماں کی جنت کے لیے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ گرمیوں میں آپ اے سی کے بل کی ٹینشن نہیں لینی، سردیوں میں آپ نے ہیٹر کی ٹینشن نہیں لینی۔ تو ہم اپنے حقوق سے مطمئن ہیں۔ ہم پردہ اور حجاب کو پسند کرتے ہیں، ہم پردے اور حجاب میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں، اگر حکومتیں ان سے نہیں نپٹ سکتی تو ہم خود ان آنٹیوں کو دیکھ لیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تقریم نسواں کے عنوان پر ایک واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہماری غیور مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں جو کہ اس بات کی مکمل طور پہ تردید کر رہی ہیں جو کہ لبرل آنٹیاں اور مغرب کی تہذیب کی دل دادا شوشے چھوڑ رہی ہیں، اور بہت ہی فحش قسم کے پلے کارڈز انہوں نے اٹھائے ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ یہاں سے پاکستان سے نہ صرف یہ کہ ہماری تہذیب، ثقافت
اور اسلام کے اصول بھی جو ہے وہ پس پشت ڈال دیے جائیں. تو میری ان بہنوں، ان ماؤں، ان بیٹیوں کے توسط سے حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ان لبرل آنٹیوں کو ان کی اصل جگہ پر ٹھکانے لگایا جائے تاکہ پاکستان میں اسلام اپنے اصولوں کے مطابق پنپے. جی السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا زاہد فروخ صاحب، صدر کسان بورڈ جماعت اسلامی ونگ ضلع ساہیوال. تو آج چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ اندر بلدیہ ہال میں تقریب ہو رہی ہے. تو ہم ان سے چند گزارشات جو ہے نا وہ نقل کریں گے کہ یہ رانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا رانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتانا مناسب سمجھیں گے کہ یہ خواتین کا جو عالمی دن ہے یہ کتنا اہم ہے اور یہ کیوں منانا چاہیے؟ یہ دیکھیں، پوری دنیا میں کسی بھی معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو طبقہ ہے اس کے جو مسائل ہیں ان کو ذرا ہائی لائٹ کر کے ان کے مسائل کا حل بھی نکالا جائے. اسی طرح یہ خواتین کے حوالے سے عورتوں کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے، اس سلسلے میں پاکستان میں بھی یہ جماعت اسلامی کی خواتین جو ہیں وہ بھی ایک تقریب کر رہی ہیں. اور دوسری طرف جو لبرل خواتین ہیں جو یورپ کے ایجنڈے کو یہاں پہ کلچر کو لے کے آنا چاہتی ہیں، وہ بھی پروگرام کر رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے، ہمارا جو خاندانی نظام ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس میں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ خواتین اپنے حق کی بات بھی کرتی ہیں. اور میں جماعت اسلامی نے یہ دیکھیں سراج الحق صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ بندہ جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا جس نے اپنی بیٹی کو یا بہن کو وراثت کا حصہ نہیں دیا. یہ دیکھیں یہ جینون مسائل ہیں عورتوں کے، ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل یہ سلوگن وہ جو فوش عورتیں ہیں اور فوش عورتوں والا یہ سلوگن جو آج کل آپ بھی ٹی وی پہ سن رہے ہیں، وہ سلوگن نہیں ہے. یہ پاکستان کا معاشرہ اس سلوگن کو قبول بھی نہیں کرتا. پاکستان کی خواتین، عام گھروں کی خواتین، میں صرف جماعت اسلامی کی خواتین کی بات نہیں کر رہا، عام گھروں کی خواتین، آپ، میں، سب ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری عورت، آپ کی بہن، میری بیوی، آپ کی بیوی، کیا اس یہ جو لبرل طبقہ جو سلوگن دے رہا ہے اس سلوگن کو قبول کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو یہی بات ہے، یہ صرف چند ایک مخصوص افراد ہیں جو ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو فحاشی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں. یہ بس انہی کا ایک ایجنڈا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا انشاءاللہ. رانا صاحب اگر میں غلط نہ ہوں تو کیا میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ یہ ہماری ریاست، ہماری حکومت کا حق ہے کہ اگر اس طرح کے جو اسلام کے منافی اقدامات ہو رہے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے. اور یہ ہمارا اسلامی حق بھی ہے اور ہمارا یہ جمہوری حق بھی ہے، کیونکہ اگر یہ چیز نہ روکی گئی تو یہ آج نہیں تو کل، اللہ نہ کرے، یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کی یہ جو کاوش ہے، آج یہ جو آپ نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آپ یہ کاوش کر رہے ہیں، یہ ہماری ماؤں بہنوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے باپردہ ماحول میں یہ ہماری بہنوں کو اسلام کی جو ہے تعلیم اور تبلیغ دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہے. تو اس بارے میں آپ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک چھوٹا سا میسیج دے دیجئے تاکہ وہ مغرب کی دل دادہ تہذیب سے جو ہے وہ دور رہیں اور اسلامی تعلیم کے جو ہے نا وہ مطلب اس کے رنگ میں رنگ جائیں. یہ دیکھیں، ایک تو ہے اسلام. پاکستان ظاہر ہے اکثریتی آبادی یہاں پہ مسلمانوں کی ہے، لیکن یہاں پہ دوسرے غیر مسلم ہندو بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، مسیحی بھائی ہمارے رہتے ہیں. سب کا پاکستان ہے. اور یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان واحد یہ کنٹری ہے کہ آپ کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہے، کسی بھی فقہ کے ساتھ تعلق ہے، کسی بھی ذات کے ساتھ تعلق ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے قائد کے مطابق یہاں پہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اور جو آپ نے یہ بات کی ہے پیغام دینے والی، میرا تو یہی پیغام ہے کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس کلچر کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. جس طریقے سے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں،
ہر کسی کے دیکھیں نا کہ جیسے انہوں نے احتجاج کیا ہے، جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے اپنا احتجاج کا آج ایک پروگرام رکھا ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پروگرام کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن جیسے لاہور ہائی کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ان پہ پابندی لگائی ہے کہ جو آپ غیر مناسب اس میں آپ نے نعرے شامل کیے ہیں وہ آپ اپنے پروگرامات میں وہ نعرے نہیں لگا سکتے۔ تو میں یہ آپ دیکھ لیں، یہ کوئی بھی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، دیگر پارٹیاں ہیں، انہوں نے سب نے ان کے سلوگن کو مسترد کیا ہے۔ نہ صرف جماعت اسلامی نے کیا بلکہ پاکستان کے ہر شہری نے، ہر مرد ہر عورت نے اس سلوگن کو مسترد کیا ہے۔ کیوں مسترد کیا؟ کیونکہ وہ ان کا کلچر یہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور جو ان کا کلچر ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے خواتین کا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں نقاب پوش خواتین بھی ہیں، وہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے چہرے نہیں ڈھانپے ہوئے، لیکن یہ پاکستان سب کا ہے۔ لیکن جو خواتین پردہ نہیں بھی کرتی، جو لبرل عورتیں، فحش عورتیں جو سلوگن دے رہی ہیں، ان کے سلوگن کو ان عورتوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف یہاں پہ فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے کے لیے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیاب، جو بھی کر رہا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ کشمیر کا ایشو اس وقت چل رہا ہے، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے شخصی آزادی وہاں پہ متاثر ہو رہی ہے، یہ ایک سازش بھی ہے ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ یہ دیکھیں جو ماروی سرمند ہے، یہ انڈیا کی ایسے حمایت کرتی ہے جیسے وہ انڈیا کے رہنے والی ہے۔ بالکل بالکل، پوجا پاٹ بھی کرتے دیکھا ہے، پوجا پاٹ بھی کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پوجا بھی کرے، وہ پاٹ بھی کرے، جس طرح اس کا دل چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے معاشرے کے جو خاندانی معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جی بالکل جی، بہت بہت شکریہ رانا صاحب، تھینک یو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز ایچ ڈی، میں ہوں ندیم جاوید۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں بلدیہ ہال ساہیوال میں، جہاں پہ خواتین کے حجاب کے بارے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر جماعت اسلامی عاصم کمبوز صاحب۔ آئیے ان سے اس معاملے میں بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر ایسا ہے کہ آج جو آپ نے یہاں تقریب کا انعقاد کیا ہے اسلامی بہنوں کے لیے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان عورت کا احترام ہر لحاظ سے کرتے ہیں۔ عورت ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور اس لحاظ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور عورت کو جو مقام اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، اس سے بڑھ کر عورت کو کوئی مقام دے نہیں سکتا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو چار دیواری کے اندر پردے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا یہ ان کا حق ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ لذیذ طریقہ کار موجود ہے، لیکن اس طرح سے برہنہ ہو کر اور یہ اس طرح کے سلوگن دینا کہ میرا جسم اور میری مرضی، اس کے اندر تو سیدھی بے حیائی نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں، یہ آگ اگر بھڑکے گی تو یہ ہمارے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ اس لیے ہمیں اس کو روکنا ہے اور اس کو احسن طریقے سے بچیوں کے جو معاملات ہیں وہ عدالتیں بھی موجود ہیں، پاکستان کا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے، قانون سازی بھی حکومت کا کام ہے وہ کرے، اور اس کے لیے اچھے طریقے سے احتجاج بھی ان کا حق ہے۔ اس کو ہم نہیں منع کرتے کہ وہ احتجاج نہ کریں، لیکن اس طرح کے جو سلوگن لے کر سڑکوں پہ آنا اور اپنے آپ کو برہنہ ثابت کرنا، یہ اسلامی معاشرے میں ہم الاؤ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ ہمیں اجازت دیتا ہے اسلام ہمارا۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ جو سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مغربی ریاستوں کا بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے کہ وہ ہماری عورتوں کو باہر لانے کے لیے اس قسم کے جو ہے پروپوگنڈاز کو استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ دیکھیں آپ کہ اسلام کے اندر تو 1400 سال کی ہماری جو تاریخ ہے اس میں تو اس طرح سے عورتیں کبھی بھی
बाज़ारों में और गलियों में और सड़कों पे निकल के उन्होंने इस तरह का कोई स्लोगन नहीं लिया। ये असल में प्रोपेगेंडा जो है मगरब का ही है, जो उनका अपना ख़ानदानी निज़ाम टूट चुका है, उनकी औरत बिल्कुल बेबस और लाचार हो चुकी है। अब उनका ये है कि जो माशरे मुनज़्ज़म हैं, जिनमें तहज़ीब का एहतमाम किया जाता है, उसको भी तोड़ा जाए। इसलिए ये सारी यलगार बैरूनी है और हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी और जो सोसाइटी में लोग किरदार अदा करते हैं उनको भी समझना चाहिए कि इसको हमने किस तरह से एहसन तरीके से इसका सद्देबाब करना है। अच्छा सर, आखिर में आप हमारी इस्लामी बहनों माओं को मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मुसलमान की हैसियत से ये अपनी बहनों से, अपनी माँओं से और बेटियों से ये गुजारिश करता हूँ कि देखें वो अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल आवाज़ उठाएं। जमात इस्लामी भी औरतों के हकूक़ के लिए अरसा दराज से काम कर रही है, लेकिन इसका एक एहसन तरीके से काम होना चाहिए। जो माशरे में औरतों के साथ जुल्म होते हैं उसके भी हम भी अलमबरदार हैं कि वो नहीं होने चाहिए, और औरत को वो मकाम जो इस्लाम ने हमें दिया है वो उसको देना चाहिए। विरासत में जैसे औरत का हक़ है, उसको बिल्कुल कोई भी मर्द जो है, जो जहन इस्लामी रखता है, जो अल्लाह को मानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करता है, वो उसका अलमबरदार है। इसलिए हम जो हकूक़ हैं, जो उनके मुतालबात हैं, वो सामने आने चाहिए, बजाय इससे कि वो बेहयाई को प्रमोट करें, उसके हम ख़िलाफ़ हैं। जी शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। जैसा